الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، اور پہلی ہی جو خبر ہے وہ بڑی افسوسناک اور انتہائی غمناک خبر ہے۔ وہ ہے مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے طلباء کرام جو کشمیر سے راولپنڈی تشریف لا رہے تھے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ شہادت کے درجے پہ فیض ہو گئے۔ ان میں سادات کرام بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، اور درجہ سابعہ 7ویں درجے کے طلباء تھے جن کی شہادت پہ ہم حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری اعلی اللہ مقامہ اور آپ کے جگر گوشہ استاذ العلماء جناب پیر سید محمد انعام الحق شاہ صاحب سلطان پوری مد ظلہ العالی اور جگر گوشہ اور وکیل ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید محمد حبیب الحق شاہ صاحب سلطان پوری آپ سے اور شہداء طلباء کے خاندانوں سے، تمام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اراکین، معلمین، طلباء سے، حضور مصلح امت کے تلامذہ سے، جناب سید امتیاز شاہ صاحب سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور طلباء کی درجات بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، جملہ خاندانوں کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ تقدیر الہی ہے، اس کے سامنے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ کریم طلباء کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ آج کا دوسرا جو سوال ہے وہ سانحہ پنجاب کالج کے حوالے سے ہے کہ پنجاب کالج کے اندر بڑی عجیب و غریب صورتحال پچھلے گزشتہ ہفتے میں رہی کہ پنجاب حکومت کی طرف سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی بچی نشانہ نہیں بنی، لیکن سوشل میڈیا پہ فیک خبروں کی وجہ سے اتنا بڑا وبال کھڑا ہوا کہ پنجاب حکومت کو ادارے بند کرنے پڑ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی صورتحال کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور میں اس موقع پہ تمام کالج، یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں، اسکول جتنے بھی ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ برائے کرم آپ طلباء اور طالبات کی کلاسز علیحدہ علیحدہ رکھیں، ان کا اختلاط نہ کریں۔ جب اختلاط ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ تمام طلباء و طالبات کا اختلاط ختم کیا جائے، علیحدہ علیحدہ کلاسز ہوں، اور جتنے بھی بچیاں پڑھنے والی ہیں وہ باپردہ ہو کے جائیں، گھروں سے باہر جب نکلیں تو پردے کا انتظام کریں، اور لگے کہ یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں
لگے کہ یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہیں اور ان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیراداری ہے، اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تیسرا جو سوال ہے جی، وہ 26ویں عینی ترمیم جو رات کو ہوئی اور اس پہ چند گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ججز کی جتنا بھی یہ کہہ لیں کہ ان کے اختیارات تھے، وہ سارے جمع ہو کے 25 آدمیوں کے پاس چلے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ یہاں رکے گی نہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پھر ہماری اسلام آباد کی روڈوں پہ ٹائی اور کالا کوٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر میدان میں آئیں گے وکلا۔ تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ ظاہری طور پہ تو تھم گیا ہے، لیکن اب یہ پھیلتا جائے گا، یہ بہت زیادہ پھیلے گا، اور ہماری کچہریوں میں بھی اب یقیناً وکلاء جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، اور پھر ایک نیا وبال کھڑا ہوگا، قوم ایک نئے تکلیف کے لیے تیار ہو جائے، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے عینی 26ویں ترمیم گو پاس ہو گئی، لیکن صرف پاس ہی ہوئی، عوام کے تحفظ کے لیے تو یقیناً فیل ہو گئی۔ حکومت بھی فیل ہو گئی، سیاسی جماعتیں بھی فیل ہو گئیں جو شامل ہیں حکومت میں، کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، عوام غریب پس رہی ہے، عوام تکلیف میں ہے، مہنگائی نے، بے روزگاری نے عوام کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ترامیم کر رہے ہیں، یہ انا ریوڑیاں ونڈے مڑ کے اپنے گھر، بس یہی ہو رہا ہے کہ جناب عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا جا رہا، عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنی کرسی کو دوام دینے کے لیے، اور اپنے اوپر تاکہ کوئی چیز اپنے اوپر حصار رکھ رہے ہیں۔ یہ سارے عینی حصار انہوں نے عین کے نام پہ بنا لیے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ اللہ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں میرے پاس اسلام آباد سے دو انتہائی معزز و محترم و محتشم شخصیات صحافتی دنیا سے، جن کا گہرا تعلق عظیم کالم نگار اور عوامی مسائل پہ ان کا قلم ہمیشہ بہت خوبصورت اور بہت بلندی پہ رہا اور ابھی تک قائم ہے۔ میری مراد برادر محترم بشارت کھوکھر صاحب، جو کالم نگار ہیں روزنامہ شہرنامہ کے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر اخبارات میں ان کے کالم آتے ہیں، اور انتہائی محبت کی کہ وہ آپ ادارے میں تشریف لائے اور میرے ساتھ چند لمحے وہ بیٹھے۔ مجھے بہت تسکین ملی کہ وہ بیماری کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، اور پھر اعصاب پہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میرے انتہائی محسن و مشفق دوست، میرے دیرینہ دوست جناب فخر صحافت راجہ جاوید اختر صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ شہرنامہ، آپ بھی تشریف لائے، اور آپ نے ادارے کے حوالے سے اسپیشل ایڈیشن بھی ہماری سالانہ دستار بندی پہ نکالا۔ اس کے علاوہ بھی ادارے کی بے پناہ تعارف میں اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں دونوں شخصیات کا
مرکز اہل سنت ادارہ کنز الایمان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی برکت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے میزبان باوجہ مصروفیات نہیں ہیں، تو آج ان کی میزبانی کے بغیر ہی ریکارڈنگ جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پانچواں سوال یہ ہے کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا۔ اس پہ سوال پہ بھی بہت ہنسی آتی ہے کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا۔ جی انہوں نے ریلیف دیے اپنے آپ کو، اپنے کیسز کو، اپنی حکومت کو، اپنی کرسی کو۔ عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ عوام غربت اور مہنگائی کے چکی میں عوام پس چکی ہے۔ بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئیں، مہنگائی کہاں پہنچ گئی، بے روزگاری کہاں پہنچ گئی، کسان کہاں چلا گیا غریب۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے اس کے برعکس نکلے۔ بالکل عوام پس چکی ہے، عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ ان کے چہروں کی لالیاں قائم ہیں، ان کی سروں پہ وگیں قائم ہیں، ان کی مسکراہٹیں اور کہکے اسمبلیوں میں اور سینٹ میں قائم ہیں، لیکن غریب مر گیا، غریب پس گیا۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنے گھروں میں فاقے ہو گئے، کتنے گھروں میں لوگ ایک ٹائم کھانے پہ آ گئے، بعض ایک دن انہوں نے کھانے چھوڑ دیے، دوسرے دن کھانے کھا رہے۔ تو مخلوق الہی سخت کرب میں ہے۔ اللہ پاکستان پہ اور عوام پہ رحم فرمائے۔